اصل ہدف کیا ہے؟ آخرت، اصل ہدف وہ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس کی ساری فکروں کو سمیٹ دے گا، اور جس نے ایک آخرت کی فکر کو فکر نہیں بنایا اس کی فکریں بکھیر دے گا اللہ تعالیٰ. اتنی ٹینشنیں ہوں گی نا اس کے اوپر، اتنی پریشانیاں، اتنی ٹینشنیں، اسے پتہ ہی نہیں چلے گا کہ میرا اصل کامیابی کہتے کس کو ہے، اس کو یہی نہیں پتہ چلے گا. سکون کے پیچھے بھاگتا رہے گا پاگلوں کی طرح، اور جیسے جیسے عمر بڑھے گی نا سکون اس سے اتنا ہی دور ہوتا چلا جائے گا. دیکھو دنیا پرس آدمی جس نے آخرت کو ہدف نہ بنایا ہو، اس کی نظر میں کامیابی کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ مال مل جائے اور شہرت اور عزت. کیا خیال ہے؟ یہ تین چیزیں مل جائیں، یہی ہے نا؟ اور ان تینوں چیزوں سے مقصد کیا ہے؟ سکون ہوگا. یہ اس کو لذت ان تین چیزوں میں ہوتی ہے. مال سے کیا ہوگا؟ عیاشی کرے گا. ایسا ہی ہے نا؟ اب مجھے ایک بات بتاؤ، ایک آپ کے پاس جو تھے عیاشی کے پیسے نہیں تھے، صحت ہے عیاشی کے لائق. ایک آدمی آپ کو کہے کہ یہ 1 کروڑ روپے میں تمہیں دے رہا ہوں نائٹ کلب میں جا کے عیاشی کرنا، لیکن یہ 1 کروڑ روپے لوگے نا، اس میں ایک فالٹ یہ ہے کہ جو یہ پیسے لے گا اس میں طاقت ختم ہو جائے گی عیاشی کی. اب آپ لوگے وہ پیسے، بولو گے بھائی فائدہ کیا جب میرے. اور آسان مثال، آپ کو پستے کھانے کا بہت شوق تھا، میں مثال بھی وہ دیتا ہوں جس کا مجھے شوق ہوتا ہے. خیر، پستے کھانے کا بہت شوق تھا، کسی نے کہا کہ یہ پستہ میں آپ کے لیے ارینج کر رہا ہوں، روزانہ آپ کو اتنا پستہ مل جائے گا، لیکن نہ دانت رہیں گے چبانے کے قابل اور نہ آپ کے معدے میں طاقت ہوگی کہ اس کو ہضم کر سکو. تو ایسا پستہ قبول ہوگا آپ کو؟ بولو گے ایسے پستے کا میں کیا کروں گا جس کو میں چبا بھی نہیں سکتا اور جس کو میں پیٹ میں. تو پستہ تو ملے گا، لیکن وہ پستہ آپ کی خوشی میں اضافہ نہیں کرے گا بلکہ غم میں اضافہ کر دے گا الٹا، کہ یار ایسے ٹائم پہ ملا کہ جب پیٹ میں آنت نہیں اور منہ میں دانت نہیں. ہوتا یہ ہے کہ دنیا پرس آدمی جو دنیا کو ہدف بناتا ہے تو ایک وقت تک تو اللہ اگر چاہے اس کو عیاشی مل جاتی ہے، لیکن 2 خوف اس پر ایسے مسلط ہوتے ہیں نا جو اسے گھن کی طرح، دیمک کی طرح چاٹتے ہیں اس کو. ایک بڑھاپا اور ایک موت کا خوف. یہ 2 خوف اللہ نے ایسے لگا دیے جس سے کوئی انسان بچ نہیں سکتا. یعنی قرآن کے الفاظ دیکھو، وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، مضبوط قلعوں کے اندر بند ہو جاؤ گے بھی نا تو بھی آپ بیٹھے بیٹھے مر جاتے ہو. آپ نے کتنے گارڈ رکھ لیے، ہارٹ اٹیک سے مر گئے. گارڈ آپ کو ہارٹ اٹیک سے تھوڑی بچا سکتا ہے. گردے فیل ہو گئے، ایکسیڈنٹ ہو گیا، جہاز کریش ہو گیا، ٹرین کا حادثہ ہو گیا. کیا امریکہ میں نہیں لوگ مرتے؟ کیا جاپان میں نہیں لوگ مرتے؟ تو یہ موت کا خوف اللہ اس کے اوپر مسلط کرتے ہیں ہر وقت. یہ خوف کہ یار مر گیا تو کیا ہوگا، مر گیا تو، کیونکہ میں نے دیکھا ہے لوگوں میں. دوسرا بڑھاپا. دوسرا کیا ہے؟ جیسے ہی بوڑھے ہوتے ہیں نا یہ لوگ ساتھ چھوڑنا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ وہ بوڑھا بیچارہ کسی کو کیا انٹرٹین کرے گا. آپ کے پوتے نواسے ہیں تو وہ تو کسی، آج کل تو وہ بھی نہیں پوچھتے بے دین جو ہوتے ہیں. تو اس جوانی ختم، وہ دولت ہے لیکن نہ کھا سکتے ہیں، نہ پہن سکتے ہیں، نہ پی سکتے ہیں، اور آہستہ آہستہ وہ بڑھاپا بتا رہا ہوتا ہے کہ اب تیرا ٹائم آ گیا. یہ 2 خوف انسان کو ایسا مارتے ہیں نا، ایسا ٹینشن دیتے ہیں کہ یہ مصنوعی خوشیاں لے رہے ہوتے ہیں. ہم نے جو اوریجنل خوش ہے نا وہ صرف اللہ والوں کو ہی دیکھا ہے. اچھا، بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم خوش ہیں، ہمیں کوئی پریشانی نہیں، ہم تو بڑی لائف کو انجوائے کر رہے ہیں. ایسا ہوتا نہیں ہے. انہوں نے خوش لوگ دیکھے نہیں ہوتے، اصل میں اپنی جیسی ٹینشنوں میں گھرے ہوئے لوگ دیکھے ہوتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ خوشی اسی کا نام ہے. تو کبھی کچھ ٹینشن فری لوگوں کے ساتھ ٹائم گزارے نا. ہم نے گزارا ہے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں. ہم نے کالج کا دور بھی دیکھا ہے اور مدرسے میں بزرگوں کے ساتھ بھی ٹائم گزارا ہے، تو دونوں کو کمپیئر کیا ہے ہم نے. کچھ نہ ہوتے ہوئے بھی خوش ہیں اور وہ طبقہ سب کچھ ہوتا ہوا بھی پریشان ہے. ایک آدمی پیدا لنگڑوں میں ہوا، سارے لنگڑے تھے، سارے لنگڑے تھے. اب اسے کوئی بیان کر رہا ہے کہ ابے ایک ٹانگ لگوا لے، بڑا فائدہ ہوتا ہے، بھاگتا ہے، دوڑتا ہے اور چلتا ہے، بڑا فائدہ. وہ کہے کہ کیا ہو، میں تو بالکل نارمل ہوں. اسے نارمل کیوں اپنے آپ کو کہہ رہا ہے کہ اس نے دیکھے، جتنے بھی دیکھے وہ سارے اپنے جیسے لنگڑے ہی دیکھے ہیں. اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں کہ کوئی 2 ٹانگوں والے بھی ہوتے ہیں، اتنی اسپیڈ سے دوڑ سکتے ہیں وہ. تو آج لوگ اتنی ٹینشنوں میں، اتنی پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں کہ ان کو بھول گئے ہیں کہ ٹینشن فری زندگی بھی کوئی چیز ہوتی ہے، خوشی والی زندگی بھی کوئی چیز ہوتی ہے. یہ ان کی زندگی سے یہ نکل گئی ہے یہ چیز. اتنی پریشانیاں ہیں، وہ سمجھتے ہیں یہی نارمل لائف ہے. تبھی ہر تھوڑے دن 2 دن بعد نیند کی گولی کھا رہے ہوتے ہیں، ڈپریشن کی گولیاں کھا رہے ہوتے ہیں، سائیکیٹرسٹ سائیکولوجسٹ کے پاس جا رہے ہوتے ہیں، 20 قسم کے درجنوں مسائل پالے ہوئے ہیں. تو مجھے تو جو دنیا دار لوگ ہیں نا ان میں بیٹھ کے اندازہ ہوتا ہے کہ بھائی ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اصل میں ریلیکس ہونا کسے کہتے ہیں. شراب پی کے جو سکون ملتا ہے وہ سکون تھوڑی ہے بھائی.
وہ تو وقتی طور پر ریلیکس ہو گئے آپ وقتی طور پر ایک تھوڑا سا آپ کو وہ مل گیا, اس کو سکون تھوڑی کہتے ہیں. تو خیر کہاں سے کام میں تو یہ ٹاپک نہیں تھا, لیکن ہم کدھر کو نکل لیے. تو مسلمان کیا کرتا ہے, قرآن کیا کہتا ہے, ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا. جو صحیح مسلمان نہیں ہے, جس کا اللہ پہ ایمان نہیں ہے, وہ کامیاب لائف گزار ہی نہیں سکتا. جب اسے غم ہوتا ہے ڈپریشن میں جاتا ہے, اور خوشی ہوتی ہے تو اترانے لگتا ہے. دیکھا ہے آپ نے ابھی بھی بہت سے لوگ جن کو خوشی ہوئی دوسروں کو نیچا دکھانا شروع کر دیتے ہیں. مشہور ہے نا کہ جب نئی نئی دولت آتی ہے تو انسان اوقات سے باہر نکل جاتا ہے. ایک انڈین شاعرہ ہے, اس کا بڑا اچھا شعر ہے, اکثر میں سناتا رہتا ہوں کہ جو خاندانی رئیس ہیں وہ مزاج رکھتے ہیں نرم اپنا. تمہاری دولت بتا رہی ہے, تمہارا لہجہ بتا رہا ہے تمہاری دولت نہیں ہے. تمہارا اسٹائل بتا رہا ہے ابھی نیا پیسہ ہے تمہارے پاس, اپنی اوقات بھول گئے ہو. جو ہمیشہ سے دولت مند ہوتے ہیں نا, وہ ایسے نہیں ہوتے کہ وہ بہت زیادہ اپنی دولت کی نمائش کی کوشش کریں. خیر, تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا, انسان جلد باز ہے, جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو بے صبرا ہو جاتا ہے. دیکھو غم کی یہ جو, میں بھی کچھ لوگوں کو سائیکیٹرسٹ یا سائیکالوجسٹ کے پاس جانے کا مشورہ دیتا ہوں, حالانکہ وہ دیندار ہوتے ہیں. آپ کی نا بے سکونی کی دو وجہ ہوتی ہیں. ایک وجہ تو نیچرل ہے, وہ سب کو ہو سکتی ہے, آپ کی نیند ہی نہیں ہوئی. آپ کتنے بھی خوش مزاج ہو, اگر نیند ہی نہیں ہو رہی تو آپ ظاہر ہے ٹینشن میں جاؤ گے. وہ تو چاہے نیک ہو برا ہو, پریشانی ہوگی اس کو. یا بعض دفعہ دماغ کا کوئی کیمیکل ہی آگے پیچھے ہو گیا, موروثی بھی ہوتا ہے یہ. تو ایسے موقع پہ تو نیند کی گولی بھی کھا سکتا ہے انسان, ڈپریشن کی دوا بھی کھا سکتا ہے. یہ کوئی بے دینی کی بات نہیں ہے, یہ اس کی علامت نہیں کہ بندہ بے دین ہے, کیونکہ ظاہر ہے دماغ بھی ایک مادی چیز ہے نا, اس میں جو کیمیکل آؤٹ ہو گئے, اوپر نیچے ہو گئے, وہ تو سیٹنگ پہ ڈاکٹر لے کر آئے گا نا. ابے کسی کا گھٹنا ٹوٹ گیا تو ڈاکٹر لا کے سیٹنگ پہ لائے گا نا, تو دماغ بھی الٹا سیدھا ہو گیا تو اس کو کون لے کر آئے گا سیٹنگ پہ؟ ڈاکٹر. وہ تو نیچرل ہے, وہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. آپ مسلسل سفر کی وجہ سے تھکاوٹ ہے, آپ کی نیند نہیں ہو رہی, تو نیند کی گولی کھا لینے میں کوئی حرج نہیں ہو, تو ڈاکٹر کا ٹاپک ہے, ڈاکٹر بتائے گا. لیکن میں جنرلی ایک بات کر رہا ہوں, آج کل جو سائیکیٹرسٹ یا سائیکولوجسٹ کے پاس لوگ جا رہے ہیں نا, جن ٹینشنوں کی وجہ سے, وہ بے دینی کی وجہ سے ہیں. نیند کی گولیاں جو کھا رہے ہیں ان کا اصل علاج دین ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ وہ سفر کی تھکاوٹیں نہیں ہیں, وہ خامخواہ کی ڈپریشن ہے, کچھ بھی نہیں ہے پھر بھی ٹینشن میں ہے. اور اس ٹینشن کی بیس کیا ہے؟ دنیا کی محبت. غم میں یہ سوچتا نہیں ہے کہ یہ اللہ نے دی ہے. بھائی اللہ کو مجھ پہ طاقت ہے, انا للہ و انا الیہ راجعون, ہم اللہ کے لیے, اور ہم نے لوٹ کر کس کی طرف جانا ہے؟ اللہ کی طرف. جن چیزوں پہ غم ہونا چاہیے ان پہ تو ہو نہیں رہا. بھائی غم تو ہونا چاہیے گناہ پہ. آپ سے کوئی, آپ آخرت میں کیا جواب دو گے؟ دیکھو جب طلبہ کے پیپر ہوتے ہیں, انہیں سب سے بڑا غم کس بات کا ہوتا ہے؟ پیپر میں کامیاب ہو جائے. کیسے بیٹھے ہوتے ہیں نا پڑھنے والے. ہمیں یاد ہے امتحان جب آنے والے ہوتے تھے, کتنی دماغ پہ کھچاؤ ہوتا تھا کہ یار کب ہماری ان امتحانات سے جان چھوٹے گی. کتنا دماغ پہ ایک اسٹریس ہوتی ہے, کھچاؤ ہوتا ہے. تو اس سے بڑا امتحان کب آنے والا ہے؟ آخرت میں. اس کا تو کھچاؤ ہے ہی نہیں, کچھ بھی نہیں ہے, یعنی ٹینشن ہی نہیں ہے اس کی ذرا سی بھی. بہت ڈینجرس چیز ہے بھائی. جو آپ میرے اور آپ کے سامنے اتنا بڑا امتحان کا دن کھڑا ہوا ہے, اس کے بارے میں کبھی سوچتے ہی نہیں ہے. تو اللہ نے کہا کہ جو اس آخرت کا نہیں سوچے گا نا, اس کو دنیا کی ٹینشنوں میں ڈالوں گا, پھر میں PCO ٹینشنوں میں ڈالوں گا میں. اس لیے نبی نے فرمایا اپنی ٹینشن کو سمیٹ کے کہاں لے آؤ؟ آخرت میں. تبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی سکھائی. آپ نے فرمایا وَلَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا. اے اللہ اگر کوئی مصیبت ہمارے مقدر میں لکھی ہوئی بھی ہے تو ہمارے دین کو بچا لینا اس سے. اس مصیبت سے ہماری دنیا کا نقصان ہو جائے, دین کا نقصان نہ ہو. بعض مصیبتیں ایسی ہوتی ہیں آدمی دین سے ہی جاتا ہے, اس سے دین کا نقصان نہ ہو. اور وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا, یہ بہت اہم دعا ہے. یہ دعا مانگا کریں, خود اس دعا سے ہی دل کی کافی اصلاح ہو جائے گی. ہمارے نبی نے جو ہمیں دعائیں سکھائی ہیں نا, وہ دعائیں مانگنے سے بھی کافی دل ٹھیک ہو جاتا ہے انسان کا. مناجات مقبولہ کے نام سے دعاؤں کی ایک کتاب ہے, انٹرنیٹ پہ بھی مل جائے گی, ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں آپ, PDF فارم میں مل جائے گی. اور ویسے کتابوں کسی بھی کتاب لائبریری میں جائیں تو مل جاتی ہے وہ. اس میں کیا کیا ہے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے, قرآن و حدیث میں جتنی دعائیں ہیں نا ان کو ایک چھوٹے سے کتابچے میں جمع کر دیا ہے. اب وہ تو بہت زیادہ ہو گئی ہیں, کیسے مانگے انسان روزانہ اتنی دعائیں؟ تو ان کو 7 حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیا ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ 7 حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیا ہے, اور اس کو آسانی کے لیے نام دے دیا ہفتے کے دن, اتوار کے دن, پیر کے دن, منگل کے دن, بدھ کے دن, جمعرات کے دن اور جمعے کے دن. تو 7 حصوں میں ڈیوائیڈ ہونے سے وہ مختصر ہو گئی ہیں. تو اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ وہ خرید لیں یا ڈاؤن لوڈ کر لیں تو اس میں روزانہ آپ وہ دعائیں مانگیں. ان کا ترجمہ بھی
ترجمے والی بھی مل جاتی ہے وہ. تو آپ جب وہ دعائیں مانگیں گے نا آپ کو, تو دعا سے ہی آپ کو لگے گا کہ میرا دل ٹھیک ہو رہا ہے. دیکھو جب کسی سے آپ منگوائیں نا کہ یہ مانگو, تو یہ احساس اس کے اندر پیدا ہوتا ہے تھوڑے دنوں میں کہ مانگنے کی چیز اصل میں یہ ہے, میں غلط چیز مانگتا رہا ہوں اب تک. فوکس تو مجھے اس چیز کو کرنا چاہیے. آپ نے اپنے بچے کے ذمہ لگا دیا کہ بیٹا, یا لوگوں نے اس کو موٹیویٹ کیا کہ امریکہ کا ویزا مانگو, وہ مانگتا رہے گا, ایک دن اس کے دل میں یہ چیز بیٹھ جائے گی کہ دنیا میں کامیاب وہی ہے جس کو امریکہ کا ویزا مل جائے, باقی سارے کیا ہیں, وہ پکوڑے بیچ رہے ہیں, باقی سارے بے وقوف ہیں. بیٹھے گا کہ نہیں, ٹرینڈ چلتا ہے نا کسی چیز کا, ہر ایک کو ایک چیز پہ لگا دیا آپ نے, تو اس سے کیا ہوگا, ان کے دل میں اس چیز کی اہمیت بیٹھ جائے گی. ہمارے ایک جاننے والے مجھے ایئرپورٹ پہ ملے, پٹھان لڑکا تھا سوات کا, پتہ نہیں 8-10 سال کو کئی ڈنگی لگا کے گیا ہوگا یورپ, 8-10 سال گھوم پہ گھاس کھا کے واپس آ گیا نا. تو مجھے دبئی کے یا قطر کے, ابھی مجھے یاد نہیں, ایئرپورٹ پہ ملا, کریکٹڈ فلائٹ تھی. میں نے کہا کیا ہوا, کیسے, کہتا ہے یار میں پتہ نہیں کہاں گیا ہوں, اٹلی گیا ہوں, UK گیا ہوں, ڈنکی لگا کے گیا تھا, اللہ نے بچا لیا. 8 سال کہہ رہے چھک مار کے واپس آ رہا ہوں, میری توبہ جو میں کبھی دوبارہ جاؤں. تو میں نے کہا گئے کیوں تھے, کہہ رہے گئے اس لیے کہ ایک دماغ میں نا نوجوانوں کے بیٹھا ہوا ہے, جو اٹلی چلا گیا, جو یورپ چلا گیا, جو یونان چلا گیا, جو UK چلا گیا, وہ بس جنت کے باغوں میں ٹہل رہا ہے. تو دماغ میں نا ایک, بھائی کسی نوجوان سے بھی پوچھے نا, وہ بتا رہا ہو کہ میں یورپ جا رہا ہوں, دوسرے کے دل میں ایک کھلبلی سے, ابے تو یورپ جا رہا ہے, ہم ادھر ہی انڈا موڑ پہ بیٹھے ہوئے یار. ایک عجیب سا دماغ میں نا بنا لیا ہے. بھائی اگر کچھ بھی نہیں آتا تو جاپان بھی چلا جا, امریکہ چلا جا, وہاں بھی رگڑے ہی لگیں گے تیرے. دنیا میں ہر جگہ قدر ہوتی ہے, آپ کو آتا کیا ہے, کرے گا کیا. آپ نوجوانوں سے پوچھیں وہاں جا کے کرے گا کیا. میرے پاس لوگ آتے ہیں, مصعب آپ کے اتنے تعلقات ہو گئے, آپ مجھے امریکہ بھجوا دیں. میں کہتا ہوں اول تو ایسے تعلقات میں نہیں استعمال کرتا کہ کس کو یہاں بھیج دو, اس کو وہاں بھیج دو, لیکن بائی دا وے امریکہ جا کے آپ کیا کرو گے. امریکہ مفتی صاحب, امریکہ تو